یہ ہم کو اور آپ کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت تو بعد میں ہوگی، پہلے انسان کو عبد بننا ہوگا، اس کے بعد عبادت ہوگی۔ تو اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایام جو ہے شوال کا مہینہ 15 شوال یا بر روایت 25 شوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی شہادت کا مہینہ ہے۔ یہ شوال میں امام کی شہادت۔ میں آپ کو ایک داستان سناؤں گا، ایک حدیث سناؤں گا، داستان حدیث کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور وہ حدیث وہ ہے کہ جس کو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے جیب میں رکھے اور اس کو ڈیلی کم از کم ایک بار اس کو پڑھ لے۔ ڈیلی نہ صحیح تو ہفتے میں ایک بار، نہ صحیح تو مہینے میں ایک بار ہم کو پڑھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم آپ جو بھی انسان ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ لاکھ طے کیجئے کہ آج کے بعد سے ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، ہم کو یہ نہیں کرنا ہے، نماز کے لیے ہے نا، ڈیلی سوچ کے سوتے ہیں آج کے بعد سے انشاءاللہ صبح کی تو نہیں چھوٹے گی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھل گئی 4 بجے 10 منٹ اور معلوم ہے، 10 منٹ اور کے چکر میں مولوی صاحب 6 بج گیا کام۔ تو یہ ایک نماز کی بات نہیں ہے، شیطان مستقل لگا ہوا ہے۔ اور نہ یہ کہ صرف ہمارا، جتنا زیادہ آپ مومن ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ شیطان آپ کے اوپر اپنی کوششیں تیز کرتا جائے گا۔ صلوات میں آپ کو دھیرے دھیرے مرحوم شیخ مرتضیٰ یہ انصاری، حقیقت یہ ہے نا کہ جب کتابیں پڑھتے ہیں، بزرگوں کا ذکر پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ شرم آتی ہے کہ یہ ابا قبا اتارو، جاؤ اپنے گاؤں میں کھیتی باڑی کرو، تم اس لائق ہو نہیں۔ فیکٹ یہ جب اپنے بزرگوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں، مرحوم شیخ مرتضیٰ یہ انصاری رحمت اللہ علیہ، ایک دن ان کے شاگرد آتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں نے شیطان کو دیکھا خواب میں، وہ بڑا ناراض ہے آپ سے۔ صلوات بر محمد رسول اللہ، شیطان آپ سے بڑا ناراض ہے۔ کہ کیا؟ کہ تمہارے شیخ مرتضیٰ انصاری نے بھول گیا 7 رسے میرے جو ہے وہ توڑ ڈالے، تو اس نے بڑے بڑے رسے دکھلائے، تو ہم نے کہا کہ یہ رسہ کہا ہے کہ لے کر یہی ڈال کے کھینچتا ہوں۔ کل جو ہے وہ مرتضیٰ انصاری کے گلے میں نے 7 بار یہ پھندا ڈالا کھینچنے کے لیے، بندہ خدا توڑ کے نکل جاتا ہے۔ تو شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا تو سب کا الگ الگ پھندا، ہاں تو میرا والا دکھاؤ۔ شیطان نے کہا تم کو پھندے کی ضرورت نہیں ہے، کہ پھر کہ تم اتنے پہ آؤ گے ہماری طرف، صلوات تم اتنے پہ آؤ گے۔ تو جتنا آپ مومن ہوتے جائیں گے شیطان جو ہے وہ اتنا ہی ہمارے اوپر۔ تو آ کے اس نے نقل کیا شاگرد نے شیخ انصاری سے، تو انہوں نے فرمایا کہ خواب تمہارا سچا ہے۔ کہ کیسے؟ اب سنیے۔ کہ کل میرے یہاں، یہ ابتدا کی بات ہے، جوانی کی بات ہے، یہ نہیں کہ مرجع ہو گئے تھے تو اتنے محتاط تھے۔ جب آدمی محتاط ہوتا ہے تو اللہ وہاں پہنچاتا ہے۔ کہ کل ہمارے یہاں، ابھی سنا رہا قصہ یاد ہے وہ بھی سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو آیت پڑھی وہ رہ ہی جائے۔ تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ کل میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی، اور وہ تکلیف جب بڑھی تو کوئی دائی وائی بلانا ہے، میرے پاس اپنا 1 نیا پیسہ نہیں تھا کہ اگر دائی بلائیں گے تو اس کو دیں گے کہاں سے۔ میرے پاس ایک با اختیار امانت رکھی تھی۔ با اختیار امانت کا مطلب کہ رکھوانے والا آپ یوز کر سکتے ہیں، جب ہم کو چاہیے آپ دے دیں، یہ با اختیار امانت چلتی ہے۔
کہنے لگے میں 7 مرتبہ چلا ہوں اس پیسے کی طرف کہ آج لے لے قرض کے طور پر، اختیار گناہ نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ رکھ دیں گے۔ کا ہاتھ بڑھاتا تھا تھیلی تک، نفس پکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا۔ اس طرح 7 مرتبہ میں نے ہاتھ بڑھایا، اور 7 مرتبہ اللہ کا، دیکھیں شیطان بڑھا رہا ہے نا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مدد کی، اور صبح ہوتے ہوتے ڈیلیوری بھی ہو گئی، مجھ کو کوئی خرچ نہیں کرنا۔ صلوات محمد۔ تو یہ لوگ جب شروع سے ہوتے ہیں آئے خوئی رحمت اللہ، دیکھئے آج میں نے پھر کہا شیطان ماہ مبارک رمضان، اچھا اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی امداد بھی کرتا ہے، خدا جس کو چاہے گا اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ میرے پاس ایک فون آیا گھر کا، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے نا، میرے پاس فون آیا کہ وہ بھائی جان یہ کام، میں نے کہا بھیا کان پکڑا، میں کسی مسئلے میں نہیں بولوں گا، پلیز مجھ کو دور رکھیے، میں نہیں بولوں گا، کہنے کو کہہ دیا، لیکن اللہ جب مدد کرتا ہے، فرصت ہے رمضان میں کوئی کام تو ہے نہیں آدمی، تو یوٹیوب لگا لیا، دیکھا ایک بزرگوار آغا خوئی کا ایک قصہ سنا رہے ہیں۔ قصہ یہ تھا کہ آغا خوئی نے پوچھا اپنے بچوں سے کہ جانتے ہو کہ میں اس منزل پر کیسے پہنچا، مرجع ہوئے نا، تو لڑکوں نے کہا بھئی اللہ نے آپ کو عقل دی، دماغ دیا، آپ نے محنت کی، فرمایا بہتوں کے پاس دماغ ہے، بہت سے محنت کرنے والے، میں کیسے پہنچا، کہا فرمائیے، اب یہ آپ کے لیے اتنا حصہ۔ تو انہوں نے کہا نمبر 1، پہلے جو کام تو میرا یہ تھا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی، بدتمیزی کی، میں نے کبھی انتقامی جذبہ نہیں رکھا، معاف کیا، یہ 1۔ 2، اب یہ سن لیجیے آپ، 2، فلاں صاحب کوئی رشتہ داری تھے، ان کے بیٹے کا رشتہ آیا میری بیٹی سے، میں احتیاط کے طور پر رشتہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ احتیاط کیوں؟ اتنے کلوز تھے کہ دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، البتہ اس کے لیے شرائط، 1-2 دن دودھ پینے سے حرمت نہیں آتی، لیکن میں نے احتیاطاً اس رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ صاحب ناراض ہو گئے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے، ان کو پتا تھا کہ بھائی اتنے دن سے حرمت نہیں آتی، میں نے احتیاطاً منع کر دیا، لڑکا ان کا تھا، لڑکی میری تھی، وہ ناراض ہو گئے، آنا جانا بولیے بند ہو گیا، بول چال بند ہو گئی، لیکن میں نے یہ کیا کہ ہر شب جمعہ ان کے ہاں جاتا تھا، اور وہ اتنا تپے تھے، سنیا خدا یوں ہی ترقی نہیں دیتا، صلوات محمد، اتنا تپے ہوئے تھے سر کہ جب وہ، اچھا 1 ہفتے میں تو بھول گیا نا آدمی کون ہے، اب میں نے جو کھٹکھٹایا دروازہ بند، واپس 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ میں جاتا رہا، جانتے ہیں کتنا گئے؟ خود فرمایا انہوں نے 2 سال۔ ہم لوگ ذرا سی بات پہ اچھل جاتے ہیں، آنا جانا بند ہو جاتا ہے، شادی بیاہ بند ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں 2 سال تک کنٹینیو ہر ہفتے جاتا رہا، اور وہ مجھ کو دیکھتے تھے دروازہ بند کر لیتے تھے، میں نہیں تھکا، یہ جملہ ان بچوں سے کہا آپ نے، میں نہیں تھکا، بلکہ جب 2 سال ہو گئے وہ عاجز آ گئے، آخری بار جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا کھولا کہ یار حد کر دیا، چاؤ معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح روایات بھی کہتے ہیں اس طرح سے آدمی اگر صلہ رحم عزیزوں رشتہ داروں کو لے کے چلے گا، اللہ دنیا بھی دیتا ہے، اللہ آخرت بھی دیتا ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت ہے کسی کی عزت بچانا، کسی کی قصہ بڑا مشہور ہوا، اس پر کچھ اعتراضات بھی ہوئے، لیکن سن لیجیے، صلوات پر محمد۔ مرحوم عاشق جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ، وہ بھی مراجع میں، اور ہلکے پھلکے نہیں، عام طور پر مراجع جو ہے مجلس نہیں پڑھتے، لیکن وہ مجلس بھی پڑھتے، اور
دیکھ کے پڑھتے تھے، فریاد کی کہ مولا کب تک چلے گا یہ دیکھ کے پڑھنا. تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ کربلا ہے، عاشور کا دن ہے یا شب عاشور ہے، حبیب ابن مظاہر ہے کیا امام ہے، تو امام نے فرمایا بھائی دیکھو مہمان آیا، پانی وانی تو ہے نہیں، تو کچھ ان کی خاطرداری کرو، مہمان ہے. تو انہوں کا جناب حبیب نے ستو ٹائپ کی کوئی چیز دی اور میں نے اس کو کھا لیا، آنکھ کھل گئی. اس کے بعد ایک بار جو چیز پڑھی پھر بھولتا نہیں. صلوات، ایسی شخصیت تھی. تو انہی کے زمانے میں یعنی یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن پر عنایات ہیں اہل بیت کی. وہ فرماتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ قحط پڑ گیا. خود شیخ جعفر فرماتے ہیں کیا قحط پڑ گیا عراق میں نجف. پبلک کہاں جائے؟ مرجع کے پاس آئے گی، سرکار آپ بھی کچھ کیجئے، حضور آپ بھی کچھ کیجئے. کہنے لگے میں بھی پریشان، میں کیا کروں؟ تو میرے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے مولا کے پاس جانے کے. پبلک میرے پاس آ کے فریاد کر رہی ہے، میں گیا مولا کی زری پکڑ کے صاحب خوب فریاد کی، خوب رویا کہ میں کیا جواب دوں اس پبلک کو صاحب، میں کیا کروں. اور روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ امام تشریف لائے ہیں، مولا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ تشریف لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم اٹھو اور فلاں جگہ وہ نجف اور اس کے کربلا کے راستے پہ ڈھابا ہے، ڈھابے والے کے پاس جاؤ، اس سے کہو دعا کرے. اور یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مرجع سے. یہ ذہن میں رہے، ڈھابے والے آپ بہت آئٹیے مت کہ صاحب جو ہے وہ ابا قبا پہن کر کے، ہاں ڈگری کالج کا جو ہے وہ لیکچرر بھی آپ کی چار بات سن کے نہیں بولتا. بہت آئٹیے مت مولانا. اللہ کے نزدیک کس کا کیا مرتبہ ہے کوئی نہیں جانتا. ہو سکتا ہے ایک رکشے والا آدھی رات کو ربنا اغفر لی ولوالدی کی بنیاد پر اللہ سے قریب ہو، اور آپ ساری ابا قبا کے باوجود آپ کی کوئی اوقات نہ. لہذا مرجع کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جاؤ. اس چائے والے سے، ڈھابا تو میں نے آج کل کی حساب سے کہہ دیا، وہ چائے والا ہے، اس سے کہو دعا کرے، وہ دعا کر دے گا، اللہ قبول کرے گا، بارش ہو جائے. تعجب تو ہوگا نہیں. یہ چلے گئے اور ایک دن پہلے چلے گئے. وہاں جا کے کہنے لگے بھیا مسافر ہوں، آپ کے آج رہ سکتا ہوں ڈھابے پر؟ اچھا اب آج کے زمانے میں تو ہر گھر میں سیستانی صاحب کی تصویر ہے، اس زمانے میں اتنا سب تو پرنٹ تھا نہیں. اور وہ گاؤں کا دیہاتی آدمی جا رہا، وہ کیا جانے کہ شیخ جعفر صاحب کی شکل کی ہے، عمر جا ہمارے نام سن رکھا، تقلید بھی کر رہا ہے لیکن پہچانتا. پہنچ گئے بھیا آپ کیا رک جائے؟ کہ بالکل رک جائیے. خیر جب رات بھر رہے ان کا میں نے دیکھا کہ مغرب کا وقت ہوا، یہ کھڑا ہوا، اس نے صاحب 2 رکعت نماز پڑھ دی، 4 رکعت عشاء کی پڑھ لی، چھوٹے موٹے کوئی دعا ہوا سورہ ورہ پڑھ لیا، بس سو گیا. نہ نماز شب نہ کچھ. میں سمجھ رہا تھا کہ بڑا عبادت گزار ہوگا جس کے پاس ہم امام نے بھیجا ہے. نہ صاحب نماز شب نہ کچھ. پھر صبح اٹھا وہ اپنا 2 رکعت نماز پڑھ لی، نافلہ پڑھ لیا اور تھوڑا بہت ایک آدھ سورہ ورے کی تلاوت کر لی ہوگی، پھر اپنی بٹی سلگانے لگا. تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی کوئی بہت عبادت گزار تو نہیں ہے، لیکن ہے تو کچھ کہ امام نے کہا جاؤ اس کے پاس، وہ دعا کر دے گا، اللہ قبول کر لے گا. بہت توجہ سے ہمارے بچے سن. ہم لوگوں کو جب غصہ آتا ہے نا تو ہم لوگ اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں، شیطان ہمارے اوپر قابض ہو جاتا ہے، پھر ہم اپنی شخصیت بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہے اور ہم کو کیسے پیش آنا چاہیے. خیر صاحب چائے وائے پی لیا، سو کہ یہ بتاؤ مجھ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہ میرا نام سنا ہے، شیخ جعفر کا نام سنا، کہ صاحب تقلید کرتا ہوں ان کی. کہ وہ میں، ارے اب تو بیچارہ ہنگامہ. کہ جانتے ہو میں کیوں آیا ہوں؟ کہ فرمائیے. کہ مجھ سے مولا نے کہا ہے کہ تم سے دعا کرواؤں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ تم کرتے کیا ہو. کل سے ہوں تمہارے پاس، نہ تم کو جو ہے کوئی بہت دعا نماز کرتے دیکھا، نہ نماز شب وغیرہ پڑھتے دیکھا، نارمل صاحب واجب ادا کر رہا، اللہ کا شکر. تو میں اس تعجب میں ہوں کہ آخر کوئی بہت زیادہ دعا نہیں، پھر مولا نے تمہارے پاس کیوں بھیجا؟ کہا صاحب تو سن لیجئے پھر. صلوات
کہنے لگا بچپنے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، پڑھائی وڑھائی ہو نہیں سکتی تھی، فیس ویس جمع نہیں ہو سکتی تھی، اماں ہے، خرچ چلانا ہے گھر کا، تو صاحب ایک چائے والے کے یہاں اماں نے لگا دیا، وہ ان کے یہاں صاحب بھٹی سلگاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، یہی سب کرتے ہیں، جو بھی 10-5 روپے دیتے ہیں لے جا کے اماں کو دے دیتے، تو ماں ہے وہ اماں میری اس کو صاحب اکٹھا کرتی رہی، یہاں تک کہ اچھا خاصا جب ہو گیا تو ہم نے اپنا ڈھابا کر لیا، تو اماں کے پاس جمع ہوتا رہا، آخر میں اماں نے کہا کہ اب تمہارا وقت ہو گیا، شادی کر دیں۔ میری شادی ہو گئی، دلہن رخصت ہو کے آ گئی، اس پہ اعتراضات ہوں گے سمجھے، لیکن اس کا جواب ہے، فی الحال آپ اتنا سن لیجئے، صلوات کہنے لگے صاحب رخصتی ہو گئی، بیوی آ گئی، میں اپنے بیوی سے جب ملا تو اس نے کہا رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تمہاری مرضی، طلاق دے دو، رکھو، گھر بھیج دو، تم جانو، لیکن میں اب سے ایک دم صحیح بولنا چاہتا ہوں۔ بولو کہ نمبر 1 میں کنواری نہیں، سیدھی بات، اور نہیں ہے کہ کنواری نہیں، پریگننٹ بھی ہوں، یہ 2 باتیں میں نے صحیح تم کو بتا دی، اب تمہاری مرضی، تم چاہو واپس بھیج دو، اس لیے کہ اب مزید جو ہے گناہ کا بوجھ میں اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا، وہ بھی اس کے کہنے لگے پتہ نہیں میرے دماغ کا، بس ہو گیا نا، کہا میں جانتا ہوں تم، تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کہنے لگے صاحب صبح ویسے ہی علیمہ سب، اور کچھ دنوں کے بعد پیدائش بھی ہو گئی، آج تک کوئی نہیں جانتا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ صحیح کہا، چونکہ تم نے دوسرے کی آبرو بچائی ہے، اللہ نے تم کو یہ مرتبہ دیا کہ مرجع کے مقابلے میں کا وہ دعا کر، آبرو بچانا سب سے اہم ہے۔ صلوات محمد۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ، دیکھیے میری بات کا الیاذ باللہ غلط میسج نہ جائے، نماز شب اتنی اہمیت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شب کا عادی ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سب کچھ نماز شب ہی ہے، ہم نماز شب بھی پڑھے ہیں، بھول گئے نام آپ کا، اتھر، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، اتھر کا جو ہے مکان بھی ہتھیائے ہوئے ہیں، یہ کیسے کام چلے گا؟ ہم نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو گالی بھی دے رہے ہیں، ہم نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے شریف آدمی کو پرتاؤ بھی دکھلا رہے ہیں، تو ایسے نماز شب سے کوئی فائدہ؟ دوسروں کی آبرو بچاؤ، واجب صرف کر لو، اللہ کامیاب کر دے گا۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ ایک چیز میں آج جو عبادت کے موضوع پر دوسرے نحس سے بات کرنا چاہتا ہوں، عبادت کا مطلب بے شک نماز پڑھیے، بے شک واجب ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، لیکن خالی نماز ہی نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے تھر بھائی، کہ 1-2 روایت کوئی پڑھ لی، اسی کو لے کے اڑ گئے، اب اسی کو بیان کر، بھیا اس عنوان سے آپ کو پورا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ اسلام کا مزاج بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے پڑھ تو لیا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا، نماز قبول تو سب قبول۔ الصلاۃ معراج المؤمن، یہ میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ الزام نہ لگے کہ یہ نماز کو ہلکا کر کے چلے گئے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہے۔ اور ایک حدیث تو چھٹے امام کی ہے، غضب ہے، غضب ہے، فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے۔ یہ بتائیے کیا نا، واٹس یور نیم باس؟ ہاں ارباب بھائی، مومن گناہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کیا فرماتے ہیں اطہر کاظمی؟ اگر مومن گناہ نہیں کرتا تو مومن کو بھی معصوم کہہ دیجئے، ہے نا؟ اس کا مطلب معصوم تو صرف 14 ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بھی ہو
کوئی بھی ہو گناہ، ایسے ایسے لوگ، پھر گھوم جاتی ہے ہماری بات، مگر سن لیجئے، ایسے ایسے لوگوں نے گناہ کیا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد والے، ایسے ایسے ہماری آپ کی تو اوقات ہی نہیں ہے اتنے بڑے لوگوں کے مقابلے۔ بنی اسرائیل کا عابد ہے، تفسیر ہے مجمع البیان، نام اگر آپ نے سنا ہو، ہم لوگوں کے مدرسوں میں فاضل کی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں قصہ جو ہے وہ نقل فرمایا مرحوم طبرسی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک انسان جس کا نام تھا برسیسا، مشہور ہے کیا برسیسا عابد، وہ ہے مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں ارباز بھائی؟ جس کی دعائیں، ہاں ایسے لوگ ہیں۔ ایک عورت، پھر گھوم جاتی ہے، ایک عورت چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ پہ بچہ اور ایک ہاتھ سے کپڑا پھیلا رہی تھی، وہ بچہ ان کا اچھل گیا، چھوٹ گیا چھت کے نیچے، ماں ہے گھبرائی، ایک چچا میاں ایسے آ رہے تھے، یا اللہ، وہ بچہ وہیں زمین و آسمان کے بیچ رک گیا، چھت اور زمین کے بیچ۔ اس کے بعد چچا آئے، ہاتھ بڑھایا، اس کو بچے کے لیے رکھ دیا، پبلک نے گھیر لیا، پیر ہو، ولی ہو، مرشد ہو، کیا ہو چچا؟ کہ کچھ نہیں یار، تمہاری طرح کا انسان ہو۔ کہ مگر ہم لوگ کہتے تھے یہ بچہ یہ نہ ٹکتا اس طرح سے، آپ نے کہا وہیں فضا میں رک گیا، کہ 2 دنا 4، مثلا 70 سال کا ہوں، 50 سال سے 55 سال سے اللہ کہہ رہا یہ کرو، میں نے کہا یس سر، اللہ کہہ رہا نماز پڑھو، میں نے کہا جی، اللہ کہہ رہا غیبت نہ کرو، میں نے کہا جی، جو اس نے کہا میں نے کہا یس۔ ایک بار میں نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے بھی کہہ دیا یس۔ صلوات اور کرو۔ تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ مستجاب الدعوات۔ ایک بار زبان سے نکلا نہیں کہ اللہ نے اس کو اس پورے مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہے کوئی جو دعویٰ کرے میں مستجاب الدعوات ہوں؟ آدمی کہے گا صاحب 40 دن گئے جوگی پورے میں رہ کے آ گئے، دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ہوتا نہیں ہوتا؟ اس کو بھی سن لی، 40 دن جوگی پورا نہیں، 40 دن کربلا ہو کے آ جائے، دعا نہیں قبول ہوگی۔ اس کے لیے دعا کمیل مولا نے سمجھایا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو روک لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے۔ روایت کہتی ہے وہ کون سا گناہ ہے کہ جو ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا؟ فرمایا قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے قطع تعلق انسان کی دعا قبول نہیں ہونے دیتا۔ صلوات، سمجھ میں آئے؟ ایک اور صلوات بر محمد اللہ۔ تو برسیسا نام ہے عابد مستجاب الدعوات، علاقے کے لوگ جس کی طبیعت کچھ گڑبڑ ہے، سرکار صاحب اور صاحب دعا کرتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ شہر کا جو حاکم تھا اس کی بیٹی نابینا، شاید پیدائشی واللہ ہوا، لڑکوں نے کہا کہ اس طرح سے ایک عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے، آپ اگر اجازت دیے تو لے جائے اپنی بہن کو بھی، شاید صحت ہو جائے، مرتا نہ تو کرتا کیا؟ کہ ٹھیک ہے لے جاؤ۔ لے کے آئے، پہلے تو ہم جو ہے حاکم شہر کے بیٹے ہیں، دھوس میں لینا چاہا، لیکن مولا فرماتے عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ، متقی کی نگاہ میں خدا بڑا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کے علاوہ سب چھوٹے ہیں۔ یہ مولا کا خطبہ موجود ہے۔ تو یہ تو پہلے انہوں نے گرفت میں لینا چاہا، ہم ڈی ایم صاحب کے بیٹے ہیں والا ہے، ان کا چاہے جس کے ہو، ہمارا قانون ہے صبح کی عبادت کے بعد نکلتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، چھوڑ دو کر دوں گا، مرتا نہ تو کرتا کیا، چلے گئے۔ صبح کو برسیسا صاحب نکلے، دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، ہماری آپ کی کیا اوقات ہے۔ صبح برسیسا صاحب نکلے، کیا بات ہے بھائی جی، اللہ شفا دے، اللہ شفا دے، ٹھیک ہوتے گئے جاتے گئے، آخر پہنچے اس نابینا، آپ لوگ مت سمجھیے گا، اس آپ نے نابینا کے پاس پہنچے، یا اللہ، اللہ نے عابد کی دعا قبول کی، آنکھیں روشن ہو گئی، پہلے بھی کچھ شکل ٹھیک ٹھاک تھی، اب آنکھ وہاں کھائی تو اور حسن نکھار آیا۔ کہا صاحب میرے بھائی آ جائیں تو پھر میں جاتی ہوں،
پبلک چلی گئی. کچھ دیر تک انتظار کیا, بھائی نہیں آئے. تو اس نے کہا صاحب مجھ کو تو راستہ بھی نہیں معلوم ہے, اندھی لڑکی ہے نا, کچھ نہیں پتا. تو انہوں نے کہا تم نکلو, جاؤ, کسی سے پوچھو گے حاکم شہر کا گھر تو بتا دے گا. وہ لڑکی چلی, شیطان ان کے اندر گھس گیا. اس مجمع میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے. شیطان گھس گیا, یہ سب کچھ تو تمہاری دعا کا اثر ہے. اب میں ممبر سے بہت اوپنلی نہیں بول سکتا ہوں, لیکن پبلک سمجھ گئی ہے. انہوں نے صاحب اس لڑکی کو واپس لیا. کون؟ عابد برسیسا مستجاب الدعوہ. اور انہوں نے اس سے زنا کیا. اب جب شیطان سوار ہے تو آدمی ہوش میں نہیں رہتا نا. اس کے بعد جب جو ہے وہ شہوت اتری تب ہوش آئی, یہ کیا ہوا. شیطان نے کہا ہم بتاتے ہیں کیا ہوا. اب تو گئے بیٹا, اب تو یہ سب کو بیان کرے کہ تمہارے اتنے دن کی محنت کے کئی کرائے میں پانی پھر جائے گا. کیا کریں, کا ایک ہی صورت ہے, مار دو. جب زندہ نہیں رہے گی تو کس سے بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اب آگے پیچھے نہیں سوچا, شیطان کے قابو میں دماغ, مار دیا. وہ آدمی جو مستجاب الدعوات ہے, 1 گھنٹے کے اندر کہیے, آدھے گھنٹے کے اندر کہیے, 2 گنا زنا مرڈر ہے نا, 2 ملا کے ہو گیا. اب ہوش آیا کہ اب کیا کریں, لاش کہاں لے جائیں. شیطان نے پھر ترکیب بتائی, ہمیں مسلح ہٹاؤ, وہیں گھوٹ کے دبا کر کے لیپ لاپ کے مسلح بچھا دو, کس کو پتہ. ان کی سمجھ میں آ گیا. انہوں نے صاحب گڑھا کھودا, دفنایا, اس کو برابر کر کے مسلح بچھا دیا. ہر مسلح قابل احترام نہیں ہے. پتہ نہیں کس مسلح کے نیچے کیا ہے. صلوات بر محمد. بھائیوں نے کہا یار اس کو راستہ واسطہ تو واقعی پتہ نہیں کہاں جائے گی, کہاں چلی گئی. مسلح ہٹایا, تازی مٹی تو پتہ چل جاتی ہے, کھودا گیا, لاش نکل آئی. ابھی تک عابد ہے, گناہگار ہے. ایک جملہ اور رک کے کہہ دوں, ہم لوگوں کے ہاں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ مقدمے بازی ہوتی ہے. 1890 میں شروع ہوا تھا 10,000 کا مقدمہ, سمجھ گیا. 1990 کے بعد پوتے نے سلو کیا 8,000 پر. صلوات پر محمد. جی, لیکن ہم لوگوں کیا کیا ہوتا ہے کہ مقدمے بازی ہوتی ہے, یا ہار جاتے ہیں یا سلو ہو جائے گی, یا جیت ہار ہو جائے گی یا سلو ہو جائے گی. شیطان کے یہاں دوسرا آپشن نہیں ہے سلو والا. یا خود ہار جائے گا یا ہم کو جہنم میں پہنچا کے دم لے گا. بیچ کا کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ابھی بھی زنا کیا انہوں نے, مرڈر کیا انہوں نے, لیکن اب بھی معافی کا چانس ہے. بھائی جو اس کے باپ ہے برسا ہے, معاف کر دے, اللہ بھی معاف کر دے گا. زنا کیا, توبہ کر لے, اللہ معاف کر سکتا ہے. لہذا شیطان اتنے پہ نہیں رکے گا یار, کہیں توبہ وبہ کر کے پھر نہ بچ جائے. شیطان اس وقت تک ہار نہیں مانتا جب تک ہم کو برباد نہ کر دے. اب چچا پکڑے گئے, تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, شیطان سامنے آ گیا. بچا سکتا ہوں, کیا کرنا ہوگا بھائی, بچا لو. ایک جملہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے نہایت غلط, کیا جان ہے تو یہ صحیح ہے جملہ نہ. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگ اصل میں مسئلہ کیا ہے نا, جو ہمارے کام کا ہے, ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. یہ کس کا کلام ہے, کس کا مصرع ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین مصرع تھوڑی کہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام شعر کہتے ہیں, لیکن چونکہ ہم کو اچھا لگا اس لیے مشہور ہو گیا. پورا شعر کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں الموت اولا من رکوب العار, موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. یہ مشہور ہو گیا, لیکن اگلا مصرع کیا ہے مولا کا؟ الموت اولا من رکوب العار, موت بہتر ہے ذلت کی
زندگی سے، والعار اولا من دخول النار، ذلت بہتر ہے جہنم میں جانے سے۔ ذلت کتنے دن کی ہوگی بھائی؟ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، لیکن مر گئے بات ختم ہو گئی۔ کس کو یاد ہے 100 برس کے بعد کہ آپ نے ہمارے اوپر کیا الزام لگایا تھا؟ لیکن ہم اس عزت کے بچانے کے لیے دین کے خلاف چلے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں عزت بچ جائے، لیکن آخرت چلی جائے گی نا۔ امام فرماتے ہیں کہ والعار اولا من دخول النار۔ کسی چیز کو نہ عمر سعد سمجھ پایا نہ برسیسا صاحب سمجھ پائے، صلوات۔ عمر سعد جو پھنسا نا ماسٹر صاحب، جانتے ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل فوراً تیار ہو گیا امام حسین کے قتل کے لیے اور اس کو پتا نہیں تھا کہ امام حسین کیا ہے۔ جب پیپر دیا گیا یہ لو رائے کی حکومت، خوش ہو گئے کہ مگر ایک کام کرنا، کیا؟ امام حسین سلام اللہ علیہ کا قتل۔ جھٹکا لگ گیا اس کو، آپ کتابیں پڑھیے نا صاحب، یہ کیسے ہوگا؟ واپس لاؤ وہ پیپر، واپس لاؤ۔ اگر وہیں ایک جملہ اور اپنے بچوں سے کہہ دیں جو بزرگوں نے کہا، اگر کبھی نیکی کا خیال ہو ذہن میں نا، سوچو مت، کر ڈالو، ورنہ کیسا کیسا شیطان سمجھائے گا کہ پھر ہم اس سے، اگر اسی وقت پھینک دیا ہوتا اس نے پیپر، لے جا، نہیں چاہیے مجھ کو تمہاری حکومت، بچ جاتا۔ ایسا تھوڑا ٹائم دے دیجئے۔ روایت کہتی ہے پوری رات جگہ ہے، امام حسین پیغمبر کے نواسے ہیں، یہ ہے ان کے قتل کا مطلب جہنم ہے، ان کے یہ سب ہے، اس کی کتابوں موجود ہے اس کے اشعار، لیکن مجبوری یہ ہے کہ والرأی منیتی، میری جان اٹکی ہے جو ہے وہ رأی کے اندر، میری دیرینہ خواہش ہے۔ اب دونوں میں شیطان کو چانس چاہیے نا، سمجھا دیا۔ اب ان کا جملہ سنیے کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو آج امام حسین کا قتل کر لیتے ہیں، رائے کی حکومت لے لیتے ہیں، سأتوب بعد سنتین، 2 سال بعد توبہ کر لیں گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جان ہے تو یہی نا مطلب ہوا۔ امام فرماتے خبردار کبھی اس پر سوچنے کے لیے ٹائم مت لینا، نیکی کے جو ہے وہ ارادہ کیا کر ڈالو، ورنہ شیطان کرنے نہیں دے گا۔ صلوات پر محمد۔ تو صاحب جو ہے وہ تختہ دار میں پہنچ گئے۔ اب شیطان بھی بھی توبہ کر سکتا ہے، بچ جائے گا، یہ صاحب ورثہ معاف کر دے مقتول کے، بچ جائے گا، تو اس کو ختم کرنا ہے نا۔ آ گیا سامنے، بچا لوں گا بھائی، بچا لو، کیا کرنا ہوگا؟ کہ کچھ نہیں، ایک سجدہ میرا کر لو، بچا لوں گا۔ کہ یہاں تختہ دار پہ کیسے سجدہ کر لیں؟ دیکھیے ابھی تک گناہگار تھا مگر مسلمان تھا نا، مگر مومن تھا، مجرم تھا مگر مومن تھا۔ شیطان نے کہا اس سے کام نہیں چلے گا، اس نے کہا ایک سجدہ میرا کر لو میں بچا لوں گا۔ کہا صاحب یہاں تختہ دار پہ کیسے ہوگا صاحب؟ کہا ہم کو اللہ میاں کی طرح نقشے بازی تھوڑی کرنا ہے، قبلہ رخ ہو اور جو ہے وضو ہو، کچھ نہیں یار، میرے سجدے کی نیت سے پلک جھکا لو میں مان لوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اس جملے کی خرابی کا اندازہ ہوا آپ کو کہ کتنا غلط جملہ ہم کو بھر دیا گیا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، بچ جائیں گے، دیکھا جائے گا یار، فی الحال جان تو بچے، پلک جھپکا لی، روح نکل گئی۔ وہ آدمی جو مستجاب الدعوات تھا کس عالم میں مرا؟ کافر۔ کیا ہے آپ مولوی صاحب، آپ کی کیا اوقات ہے؟ مجلس پڑھ رہے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سید اولاد رسول ہے، بے شک بڑا مرتبہ ہے، 50,000 سے کم کی شیرمال نہیں بانٹتا میں 2 محرم، وہ سب ثواب کی جگہ ہے، مگر مین چیز ہے اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرو مولوی صاحب۔ صلوات بر محمد۔ بس اب سر اب نہیں پڑھا جا رہا ہے، تکلیف پڑ گئی ہے، اگر آپ اجازت دیں، ویسے 2-4 قصے سنا دوں گا، ابھی بھی ہو جائے گا، 9:36 ہو جائے گا۔ ہاں صلوات۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو یہ چیز ہے کہ انسان، اسی لیے آپ دیکھیے جب آپ روایات، ہاں بات ہماری کہاں چلی کہاں چلے، تو نماز بہت اہم ہے۔
امام نے فرمایا، یہیں سے گھوم گئے تھے، چھٹے امام نے فرمایا کہ زانی کافر نہیں ہے لیکن تارک الصلاۃ کافر ہے. ہو گئی نا. ایک روایت کہتی ہے مثل الصلاۃ کیا مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے. چاہے جتنا قیمتی آپ جو ہے وہ لے آئیے، اگر وہ بانس نہیں ہوگا، وہ لوہے کا ڈنڈا نہیں ہوگا، وہ ٹکے گا شامیانہ آپ کا؟ امام فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ویسے ہی ہے شامیانے کے بانس کی طرح. اگر بانس نہیں ہے چاہیے اتنا قیمتی ہو، رک نہیں سکتا. ویسے ہی چاہے جتنا جو ہے تم نیک کام کرو، جب تک نماز کا ڈنڈا نہیں ہوگا عمل کا شامیانہ ٹک نہیں سکتا. صلوات تب تک ٹک نہیں سکتا. بس بات ہماری گھومی تھی کہ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، نماز 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 نماز. اسی سوال یہ ہے کہ نماز قبول تو سب قبول، دوسرا سوال بھی تو ہے، نماز کب قبول ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو اتنی دیر سے لا رہا ہوں کہ نماز قبول تو جو مسجد میں آ کے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، ہو گئی نماز اس کی. بعض روایتیں کہتی ہیں نماز پڑھنے والے پہ اللہ لعنت کرتا ہے. صلوات سنو سنا. روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ اوحى اللہ تعالی الی، اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی، فرمایا اے محمد اپنی امت کو سمجھا لو، جس کسی نے بھی میرے بندوں میں سے کسی پر ظلم کیا ہے، خبردار وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل نہ ہو. اللہ کا گھر کیا ہے تھرزا؟ مسجد ہے نا. تو نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کہہ رہا کہ ان کو مسجد میں مت آنے دینا. اس کے بعد کا جملہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي، جب تک یہ مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لعنت کرتا رہوں گا. تو نماز قبول تو سب قبول، لیکن ذرا سا بھی اگر کسی مومن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے تو نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے. جب تک نماز پڑھتے رہیں گے اللہ لعنت کرتا رہے گا. صلوات. بس اسی لیے بس ایک حدیث کا ایک ٹکڑا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا. اس طرح کہ پہلی چیز اگر ڈسٹرب ہو گئی تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہو جائے گی. جلدی جلدی. نمبر ایک، امر بالصلاۃ والزکات، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. جہاں قرآن میں پڑھیے گا ماسٹر صاحب، وہاں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ، جہاں پڑھیں گے آپ وہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ آئے گی. امام فرماتے ہیں فمن صلی ولم یزکی، اگر کوئی نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ نہ دے، امام فرماتے ہیں لم تقبل صلاتہ، اس کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ اب دیکھیں پھر واپس چلتا. نماز قبول تو سب قبول، نماز کب قبول ہوتی ہے؟ جب زکوٰۃ دو. کیا مطلب ہوا؟ آپ کے اوپر تو زکوٰۃ واجب بھی نہیں، جو شہر والے آپ کے اوپر ہو سکتی ہے، پتہ نہیں جو ہے وہ کھیتی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتی ہے. کتنا گیہوں ہوا آپ کی مجھے نہیں معلوم. صلوات اور نہیں معلوم سے اتھر بھائی کام نہیں چلے گا. پتہ کیجیے، پتہ کروا کے اگر 847 کلو آپ کے حصے میں آیا ہے تو آپ کو اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گی. صلوات اور محمد. جو بویا نہیں جاتا، کشمش یہاں ہوتی نہیں ہے، چنا بھی اتنا نہیں ہوتا، تو وہ سب. مگر مین گیہوں کا میٹر ابھی پھنسا ہوا. اگر کسی کے پاس 2-4 بیگھے بھی زمین ہے تو 8.5 کنٹل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے. لیکن اکثریت وہ ہے شہروں میں، اس کے پاس زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اتنا کہ ہے ہی نہیں، تو نہ نکالے گا، مت نکالو. تو نماز کا کیا ہوگا؟ قبول نہیں کریں. تو
تو واجب کر دیجیے گا، نہیں واجب کریں گے ہمارا کرم۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے زکوٰۃ واجب جو 9 چیزوں پر ہے تو زور رکھا ہے، ایک ہے زکوٰۃ مستحب۔ زکوٰۃ مستحب کیا ہے؟ جو غریبوں کو، کسی کو آپ نے 50 روپیہ دے دیا، کوئی آیا اس کو آپ نے 10، یہ جو صدقہ آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ بھی قانونی اعتبار سے زکوٰۃ ہی مانی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے واجب نہیں قرار دیا، لیکن اس نے غریب کی مدد کرنے سے منع بھی تو نہیں کیا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب آئیے زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، بس تمام کرنا۔ زکوٰۃ کا خمس کا اپنی جگہ ہے، ہم سے مطلب نہیں، خمس نکال دیا، ان کے پاس اجازت ہے، اپنے ای وی ٹی وی کا یہ جانے، جس نے ان کو اجازت دیا وہ جانے، ہم نے ان کو پکڑا دیا، بات ختم۔ تو خمس کا معاملہ الگ ہے، لیکن زکوٰۃ، آپ جب زکوٰۃ کا مصرف دیکھیں گے نا، اونلی فار پورس، زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی؟ آپ اسکول نہیں بنوا سکتے، آپ کالج نہیں بنوا سکتے، سمجھے، آپ جو ہے وہ چندے میں نہیں دے سکتے مکتب کے۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی؟ فقیر مومنین کو، غریب مومنین کو۔ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں نماز ہے وہاں زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں پھر امام نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے، اللہ اس کی نماز بھی قبول ہو گئی۔ بات نا، زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ غربا ہے نا، کچھ سمجھ میں ہے اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ پگڑی لگا کے ممبر بیٹھ کے پھینکنے سے نہیں کچھ ہوتا۔ اگر میرے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے، میں اپنی نماز بھی قبول نہیں کروں گا۔ صلوات کرنا، یہ دین ہے، دین یہ ہے، مذہب یہ ہے۔ امر بالصلاۃ والزکاۃ، ایک دو، وامر بالشکر لہ وللوالدین، اور اس نے حکم دیا ہے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ کس کا؟ والدین کے شکریہ کا۔ اب امام فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کا شکر گزار تو ہے، کانپور میں جس انجمن کی شب بیداری ہے، بلا تفریق گرو کو پارٹی، وسیع حسن صاحب نے ہر انجمن کو 10,000 دیا شب بیداری کے لیے، مہمان خصوصی پہ نام بھی چھپ گیا، سمجھ گئے آپ؟ لیکن پلٹ کے یہ نہیں پوچھا وسیع صاحب نے 4 سال ہو گیا امی کی رضا کا کیا حال ہے، ابا کی شیروانی کا کیا حال ہے، کہ چاہے جتنا تم مجلس ماتم پہ خرچ کر دو، اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو حسین بھی راضی نہیں ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور کیا؟ اب تیسرے کو جانے دیجئے، لمبا ہو جائے گا، اور یہیں سے ہم کو راستہ بھی مل گیا، چلیے گھوم چلتے ہیں۔ والدین راضی، قرآن کہتا ہے نا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یشاء اللہ رب العالمین، یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ایک روایت سناؤں گا آپ کو، بہت غضب کی ہے، اس کا نام سنا لوح محفوظ کا۔ تو لوح محفوظ اللہ نے سر خلق کیا تو اس پر ساری چیزیں قیامت تک، سب سے پہلا جملہ اللہ نے لوح محفوظ کو کیا لکھا؟ لا الہ الا انا انی انا اللہ لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راضی، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، کیا؟ جس سے ماں باپ خوش اور جس سے ماں باپ ناراض، ہے نا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے اہل بیت کے لیے؟ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے نا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اماں ابا اگر خوش نہیں ہے تو مجھ سے مطلب نہیں ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام سے چھوڑو یار، اللہ میاں زیادہ ٹائٹ ہے، تم ہمارے ذاکر ہونا، آ جاؤ، ایسا کریں گے امام حسین؟ اللہ کیا کہتے ہیں معاذ اللہ۔ تو اگر اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو اللہ کو خوش کرنا ہوگا، اللہ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کو خوش کرنا ہوگا۔ صلوات اور بس تمام۔ تمہاری طرح کا لڑکا تھا، کوئی آیا زیارت پہ گئے، ماسٹر صاحب کربلا جا چکے ہیں انشاءاللہ، خدا نصیب، تم تو گئے ہو نا،
تو وہاں جب جاتے ہیں آپ روزے پر تو روزے پہ کھڑے ہو کر کے اس نے دخول پڑھا جاتا ہے. اس میں جانتے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اشہد انک تسمع کلام وترد السلام. اے امام ہم گواہی دیتے ہیں کہ تسمع کلام، آپ میری بات سن رہے ہیں، وترد السلام، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ آپ وہاں پڑھتے کھڑے ہو کے. سنائی دیا کبھی تم کو جواب اطہر بھائی؟ لیکن پڑھتے ہیں آپ کے مولا آپ جواب دیتے ہیں. ایسے ہی لڑکا تھا ارباز، کیا نام ہے یار ارباب. اربابی زمانہ ختم ہو گیا بھائی، اب آزادی آ گئی ہے. صلوات بر محمد. مگر یہ کہ کوئی امام حسین کو اپنا ارباب سمجھ لے تو ایک الگ چیز. ارباب جو ہے جنرلی پرشین میں بولا جاتا تھا. نواب یا جو زمیندار ٹائپ کے ہوتے تھے تو ان کو ارباب بولتے تھے. رعایا اور رعایا کا اپوزٹ کیا ہے؟ ارباب. صلوات بر محمد. ایسے ہی ارباب بھائی کی طرح لڑکا ہے، آیا حرم امام حسین میں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. باقاعدہ پبلک نے بلند آواز سے زری سے جواب سنا، وعلیک السلام. ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گھیر لیا پبلک نے. کیا ہے یار تم، اتنے بڑے بڑے مراجع آتے ہیں، کسی کے سلام پہ جواب سنائی نہیں دیتا. کہ میں بھی ہر سال آتا ہوں، کبھی نہیں سنائی دی. کتاب کہ وہیں کربلا کے قریب کا گاؤں کا ہوں، کسان، مطلب بہت نزدیک بھی نہیں ہے کہ ہر ہفتے آ جاؤ، سال میں ایک بار آتا ہوں. میری اماں بھی زندہ ہے، سن لے بچے اس کو مجلس تمام. میری اماں بھی زندہ ہے، میرے ابا بھی. غریب آدمی ہوں، سواری کے نام پر ایک گدھا میرے پاس ہے، اسی سے اپنا کھیتی کا بھی کام کرتے ہیں، کھاد واد لا جانا لے جانا جو ہے وہ، اور اپنی سواری کا بھی. میں نے ماں باپ دونوں کا نمبر الگ الگ رکھ دیا. ایک سال اماں کو لے کے آتا ہوں، ایک سال ابا کو. پچھلے سال اماں کو زیارت کروا چکا تھا، اب کی نمبر کس کا ہے؟ ابا کا. ساری تیاری ہو گئی، پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، اماں نے بلایا، بیٹا مجھ کو حق نہیں ہے کہنے کا، پچھلے سال تم مجھ کو لے جا چکے ہو، تمہارے باپ کا حق ہے. پتہ نہیں کہ اندر سے بڑا ڈر لگ رہا ہے مجھ کو کہ کہیں جو ہے وہ اگلے سال تک میں زندہ نہ رہوں، محروم ہو جاؤں. تو بیٹا کوئی صورت نکل سکتی ہے کہ ہم کو بھی لے چلو. کہتا تھا میں ابا سے تو بات کر نہیں سکتا تھا کہ ابا جانے دیجئے، اس لیے ان کا نمبر ہے، حق مارنا کہ اچھی بات نہیں. لیکن اب چونکہ ماں کی زبان سے نکل گیا ہے تو اماں کی بات بھی نہیں کٹ سکتی. غربت کا عالم یہ ہے کہ نہ کرائے پہ دوسرا گدھا لے سکتے ہیں، خریدنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب لگا سوچنے کیا کروں. آخر میں کہا بھائی بیعت ہوگا 2 دن کی جگہ 4 دن میں پہنچیں گے اور کیا ہوگا. لیکن اماں کی بات نہیں کٹ سکتی. ابا کو میں نے ڈسٹرب نہیں کیا، ابا کو بٹھلایا گدھے پر، ان کا نمبر تھا. ماں کو لیا میں نے اپنے، سمجھ گئے، ماں کو لیا میں نے اپنے کاندھے پر، اس طرح لے کے آیا. ہر سال آتا تھا، کبھی جواب سنائی نہیں دیا. لیکن اب کی جو اس طرح سے ماں کو لے کے آیا، کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زری سے جواب آیا وعلیک السلام. ماں خوش، اللہ خوش، اللہ خوش، امام حسین خوش. لہٰذا میں اور بتاتے 1 منٹ اور سن لو یار. پتہ نہیں، حالانکہ میری حالت یہ گولا بن گیا، درد ہو رہا ہے. صبح سے مجھ کو لوز موشن وغیرہ تھا. 2-3 بار فون اٹھایا کہ فون کروں کہ سر مجبوری نہیں آ پاؤں گا. پھر میں نے کہا یار یقین کون دلائے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ہے. تو لیٹے لیٹے آئے ہیں، لیٹے لیٹے جائیں گے، مگر یہ بھی سن لیجیے. صلوات بر محمد. پیغمبر کا زمانہ ہے، سنیے بیٹا. اماں ہے نا، ہاں دعا کیجئے کہ اللہ طول عمر دے. ایک آدمی آیا پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں لڑکا ہے جوان، اس کی روح نہیں نکل رہی، بہت دن سے پڑا ہے بستر پہ جھیل رہا. پیغمبر نے کہا چلو عیادت کرتے ہیں. رسول اللہ لے کے آئے، اصحاب کے ساتھ بیٹھ گئے.
دیکھا واقعی وہ آخری حالت میں ہے تو پوچھا کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں پڑھ پایا، بہت کوشش کی نہیں پڑھ پایا۔ پیغمبر نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ سن لو بیٹا، ہاں یا رسول اللہ، بلا ماں آئی، جی یا رسول اللہ، یہ تم اس کی ماں ہو؟ جی۔ ناراض ہو کیا؟ کہا ہاں۔ معاف کر دو؟ کہا نہیں کروں۔ کیوں؟ کہ 6 سال سے میں نے اس سے بات نہیں کی ہے، اس نے مجھ کو مارا ہے یا رسول اللہ، کالا پڑ گیا، لہذا میں معاف نہیں کروں۔ اب پیغمبر جانتے ہیں نا کتنا بھی ناراض ہو جائے سر ماں ہے نا، یہی تو ایک ماں ہے جس کے اندر اللہ کی صفت آئی ہے، معاف کرنے والی، بخشش والی۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو جب ماں ناراض ہے تو جہنم میں تو جلنا ہی ہے، تو کیا کل جلے کیا آج؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ اصحاب سے کہا لاؤ لکڑی، آگ جلاؤ، ڈال دو اس میں، واقعی تھوڑی ڈال دیتے، لیکن وہ ماں کو تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ کیا میں نے 9 مہینہ آگ میں جلنے کے لیے پیٹ میں رکھا تھا؟ پیغمبر نے کہا بھائی ہم نے تو کہا معاف کر دو، تم ہی نہیں معاف کر رہی ہو، تو جب نہیں کرو گی تو جہنم میں تو جائے گا نا۔ کہتے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پڑھنے لگا۔ ملک الموت کی کوئی اسپیشل شکل نہیں ہوتی، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ملک الموت کی شکل ہے۔ پیغمبر نے آپ کیا دیکھ رکھا تھا؟ بڑی بھیانک چیز میری طرف بڑھ رہی ہے۔ رسول اللہ نے کہا پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اس کو یاد کر لیجیے۔ توحید المسائل میں 2 لائن ہے، کسی کے پاس اگر ایسے موقع پہ ہوئیے تو اس کو پڑھوائیے، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ اللہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے، زیادہ کو معاف کر دیتا ہے، وہی نا مطلب ہے، کم نیکیاں زیادہ، اقبل من الیسیر، میری تھوڑی سی نیکی قبول کر لے، واعف عن الکثیر، ڈھیر سارا گناہ میرا معاف کر دے۔ پیغمبر نے پڑھوایا، اس نے پڑھا، کہا اب کیا کہا؟ ایک بڑی خوبصورت جو ہے کوئی شخصیت چلی آ رہی ہے، بس 2 جملے لمبا ہو گیا باتوں باتوں میں، 2 جملے مصاحب کے اور ختم دعا۔ ماں کا اندازہ اس وقت ہوگا آپ کو، باپ کا اندازہ اس وقت۔ امام حسین سے بڑا کوئی ہے؟ بولیے۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، علامہ مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ دونوں شہزادے یعنی امام حسن امام حسین آئے ماں کے جنازے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، لیکن روایت پتہ نہیں کتنی محبت امام حسین کو ماں سے، ماں کو امام حسین سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پائے پہ، یہ پیر، یہ تلوار، یہ پیروں کے تلووں کو امام نے اپنے رخ سے، امام حسین، سمجھ گئے ماں کیا ہے؟ امام حسین نے ماں کے تلووں کو رخسار سے ملنا شروع کیا، اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں حسین کی بات کا جواب دو۔ بس ایک جملہ کہوں گا، سناؤں آپ کو ماں کیا ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، یہ تو وہاں کی ہے نا محبت، بندے کفن ٹوٹ گئے، کلیجے سے لگا لیا، اب آئیے آپ کو عاشور کے دن لے چلتا، 1.5 منٹ بس۔ لڑتے لڑتے جب امام علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑے نا تو روایت کہتی ہے فجلس الشمر علی صدرہ، شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا۔ جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا بیٹا، دیکھا ہے اس کا بھی اپنا اس کا بھی اپنا اصول ہے، اپنا ایک قانون ہے۔ کیا؟ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے نا، لیکن امام کے لیے المذبوح بالقفا، پسے گردن سے سوکھا گلا، کند خنجر، فجلس الشمر على صدره وضرب 12 ضربة، 12 مرتبہ چھری چلائی۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ یا اللہ اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں پروردگارہ ہم سب کو امام مظلوم کی قبر مبارک کی زیارت نصیب فرما۔ جب آپ جائیے گا نا
تو آپ کو بتایا جائے گا وہی ٹیلا ہے، بہت بڑھیا بنا دیا، بڑا خوبصورت، یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا محسوس۔ تاریخ کہتی جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا اس بلندی سے بی بی دیکھ رہی تھی، نہیں برداشت ہوا، فرماتی ہیں یبن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو تاریخ نے دیکھا، کتاب میں لکھ دیا۔ کچھ چیزیں وہ ہیں میرے بھائیوں کہ جو تاریخ دیکھ نہیں سکتی، جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی، تو کب اس کو روایات نے بیان کیا ہے۔ اب روایت اور ختم و دعا، روایت کہتی ہے کہ جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا آواز آئی علی حسین کی مدد کرو۔ مولا نے کہا یا رسول اللہ کیا قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔